کہ آج میں تم لوگوں کو پریشان دیکھ رہا ہوں، غم زدہ دیکھ رہا ہوں، آخر تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تم لوگ پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تو ان جادوگروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آسمان کے اوپر ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو آپ کی بادشاہی کے زوال کا ذریعہ اور سبب بنے گا، جو آپ کی بادشاہی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم نے آسمان کے اوپر ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان جادوگروں نے کہا بادشاہ سلامت، 3 دن کے اندر اندر وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا، رحم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کر دیا، یہ پابندیاں لگا دی کہ جو عورت بھی بالغ ہو چکی ہے اور جو اس کا گھر والا ہے، کسی مرد کو اپنی عورت کے پاس حاجت پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی حاجت کے لیے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہر طرف یہ پابندی لگا دی گئی، لوگ پہرے دار مقرر کر دیے گئے۔ اور اس نمرود کے پاس ایک اور بڑا، اس کا سب سے بڑا خادم تھا، سب سے زیادہ اس کے ساتھ ایک محبت کرنے والا تھا، جس کا نام آزر تھا۔ یہ بادشاہ کے اوپر پہرا بھی دے رہا ہے، ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر ایک روشنی نما اس نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، گویا کہ اس نے ایک ہاتھ کے اندر تلوار اور دوسرے ہاتھ کے اندر شمع جلائی ہوئی ہے۔ بادشاہ کے اوپر یہ پہرا دے رہا ہے۔ باقی سلطنت کے جتنے لوگ تھے وہ آرام کی نیند کر رہے ہیں اور باقی پہرے دار پہرا دے رہے ہیں۔ اور اعلان یہ ہو چکا ہے کہ جتنی عورتیں بالغ ہو چکی ہیں، ان کا گھر والا، ان کا خاوند ان کے پاس ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنی حاجت کے لیے ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ جس دن بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا، اسی رات کی تنہائی کے اندر آزر کی بیوی ان کے پاس آئی دیکھنے کے لیے کہ میرا گھر والا کیا کر رہا ہے، یا میرے گھر والے کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسی اثناء کے اندر جب بیوی اپنے خاوند کو دیکھنے کے لیے، آزر کو دیکھنے کے لیے بیوی گئی، تو بادشاہ کے اوپر پہرا دے رہا ہے، ایک ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے تو دوسرے ہاتھ کے ساتھ شمع جلائی ہوئی ہے۔ تو آزر کو خواہش پیدا ہوئی، ضرورت لاحق ہوئی، تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو کر اپنا نفع اٹھایا۔ تو اسی نفع اٹھانے کے سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر چلے گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان جادوگروں سے پوچھا کہ تمہارے علم کے مطابق وہ بچہ ابھی بھی ماں کے پیٹ کے اندر پہنچا ہے یا ابھی بھی باپ کی پشت کے اندر موجود ہے؟ تو ان جادوگروں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے علم کے مطابق کل رات سے وہ بچہ باپ کی پیٹ سے نکل کر ماں کے مادر رحم کے اندر پہنچ چکا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر ایک اعلان کیا کہ اچھا، اب باپ کی پیٹ سے وہ نکل کر ماں کے پیٹ کے اندر تو چلا گیا ہے، لیکن آج سے میرا اعلان یہ ہے کہ جتنی عورتیں حاملہ ہو چکی ہیں، جب ان کے بچے پیدا ہوں تو کسی بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، ہر بچے کو زندہ درگور کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ پورے علاقے کے اندر، پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان اس نے کر دیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کی والدہ کو جب اپنے بچے کی پیدائش کا درد محسوس ہوا، تو اس وقت یہ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں میرے بچے کو بھی باقی بچوں کی طرح مار نہ دیا جائے، اس کو بھی قتل نہ کر دیا جائے، تو حضرت ابراہیم کی والدہ گھر سے باہر نکلی اور ایک غار کے اندر چلی گئی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جس وقت ماں کے پیٹ سے حضرت ابراہیم باہر آئے
تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ پوری غار روشنی سے منور ہو گئی، ہر طرف مجھے روشنی نظر آنے لگی، لیکن دوسری طرف مجھے یہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے اور میرے بچے کو مار نہ ڈالا جائے۔ اس خوف اور پریشانی کے عالم کے اندر ماں نے حضرت ابراہیم کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہیں پر چھوڑ دیا اور گھر کے اندر واپس آ گئی۔ رو رہی تھی، پریشان تھی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، لیکن جیسے ماں گھر کی طرف لوٹی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں انگوٹھے اس کے منہ کے اندر دے کے آ جاؤ۔ اب جبرائیل امین آئے، حضرت ابراہیم جو اس وقت بچے تھے، بچپن کے عالم کے اندر تھے، 1 دن کے بچے تھے، ان کا ایک ہاتھ کا انگوٹھا ان کے منہ کے اندر دیا، اس سے اللہ نے شہد کو جاری کر دیا، اور دوسرے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ کو جاری کر دیا، یعنی بچے کی اس طرح یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ لیکن ماں پریشان تھی۔ 2-3 دنوں کے بعد جب ماں آتی ہے تو بچے کے دونوں انگوٹھے اس کے منہ کے اندر ہیں۔ ماں کی یہ پریشانی تو ختم ہو گئی کہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بچہ بڑھ رہا ہے۔ تو آخر کار ماں 2-3 دنوں کے بعد جب آئی، دیکھا ماں کی پریشانی بھی جاتی رہی، ماں کی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ تو اب جیسے ماں غار سے باہر نکلی، اچانک ایک پتھر آیا اور اس غار کا منہ بھی بند کر دیا۔ تو اس طریقے سے اس غار کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 سال تک اس غار کے اندر رہے۔ 7 سال کے بعد جب گھر کے اندر ماں اٹھا کر لے آئی حضرت ابراہیم کو، اللہ کے اس پیغمبر کو، تو 7 سال کے بعد جب یہ بچہ غار سے گھر کے اندر آیا تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے ایک سوال کیا، اماں میرا رب کون ہے، میری تربیت کون کرتا ہے، مجھے پالتا کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا، بچے میں تیرا رب ہوں، میں تیری ماں، میں تیری تربیت کرتی ہوں، میں تجھے پال رہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے بچپن کے عالم کے اندر کہا، اچھا اماں آپ جو کہہ رہی ہیں میں آپ کی تربیت کرتی ہوں، میں آپ کو پالتی ہوں، گویا اس کا مطلب پھر یوں بن گیا کہ آپ میری ماں، آپ میری رب ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا، ہاں بچے میں تمہاری رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اماں آپ کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔ رب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو عام لوگوں کی طرح ضرورت بھی محسوس ہو، بھوک بھی لگتی ہو، میں جس طرح کھانا کھاتا ہوں میرا رب بھی اس طرح کھانا کھاتا ہو، جس طرح مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میرے رب کو بھی اس طرح کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہو۔ میں ایسی چیز کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ اچھا بہرحال اماں اگر تو کہہ رہی ہے چلو میں فرض کر لو، مان لیتا ہوں کہ تو ہی میری رب ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا کہ آپ کا رب پھر کون ہے؟ تو ماں نے کہا، بچے میرا رب تیرا باپ ہے، اس لیے کہ وہی کما کر لاتا ہے، وہی جو کچھ لاتا ہے اسی سے میں گزارا کرتی ہوں، اسی سے آپ کا بھی گزارا کرواتی ہوں، آپ کا رب میرا رب ہے۔ تو بچے نے کہا، اچھا اماں آپ کا رب میرا باپ بن گیا، تو میرے باپ کا پھر رب کون ہے؟ تو اس ماں نے کہا، بچے تیرے باپ کا رب بادشاہ ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے جو کچھ تیرے باپ کو دے رکھا ہے اسی سے ہم لوگ گزارا کرتے ہیں، اسی سے ہم لوگ کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا اماں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرا رب تو ہو گئی اور تیرا رب میرا باپ ہو گیا اور میرے باپ کا رب بادشاہ ہو گیا، لیکن یہ بتا کہ اس بادشاہ کا رب کون ہے؟ اس لیے کہ جس طرح میرے باپ کی 2 آنکھیں ہیں اسی طرح اس بادشاہ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، جس طرح میرے باپ کے 2 ہاتھ ہیں اسی طرح اس بادشاہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ یہ رب تو ہو نہیں سکتے۔ لیکن آخر کار ماں جب پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے عجیب و غریب سوالات کر رہا ہے، تو ماں نے کہا،
کہ بچے خاموشی اختیار کر، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے۔